آپ یہاں واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ حیا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ سے ٹیک لگاتی انایا پر گئی۔ انایا اس کی آواز سے چونکی پھر بے ساہتا مسکرا اٹھی۔ کل رات میر کا روم بند کرنے کی وجہ سے ثانی حیا کے روم میں چلی آئی۔ ہاں رات میں آئی تھی، انایا نے ایک نظر احمد کو دیکھتے کہا جس کی نیند بھی کچی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر اٹھ جاتا۔ انایا آرام سے سوئیے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نور اسی وقت کمرے میں داخل انایا سے رات کی بابت پوچھنے لگی۔ جی چچی، نیند آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ رات کا منظر پھر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ بالکونی میں بیٹھی فجر تک روتی تھی۔ اذان کی آواز سے بھی اسے نماز کا ہوش نہ رہا، یا شاید اسے جان بوجھ کر ادا نہ کی۔ اچھا چلو نیچے آ جاؤ، آج ناشتہ وہی لگایا ہے۔ یکدم انایا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ یہ بات وہ فراموش کر چکی تھی، ابھی اس کی پیشی فضان کے سامنے باقی ہے۔ چلو حیا، جا کر فریش ہو جاؤ ورنہ یونی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ نور نے انایا کی حالت دیکھتے ہوئے حیا کو یہاں سے بھیجنا ہی صحیح سمجھا۔ نہیں، میں آج احمد کے ساتھ کھیلوں گی۔ حیا نے سوئے ہوئے احمد کی ناک ہلکی سے دبائی۔ واپس آ کر کھیلے نا، میں نے حمزہ کو روک رکھا ہے، اسے بھی یونی جانا ہے، وہ تمہیں ڈراپ کرتا جائے گا۔ حیا بے دلی سے اٹھ کر فریش ہونے چلے گئی۔ نور قدم اٹھاتی انایا کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ انایا کی مشکل وقت بھی گزر جائے گا، انسان تمہیں تنہا کر کے اس کا سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ تمہارے سامنے اب بھی پوری زندگی پڑی ہے، اللہ نے تمہیں جینے کا سہارا دیا ہے، حوصلہ رکھو، اب ہر مشکل گھڑی تھم چکی ہے۔ چچی، میں نے کیوں اس پر اعتبار کیا؟ کیوں اس کے لیے میں نے؟ اس کی آواز روند گئی۔ انایا، پرانی باتوں کو چھوڑو، اب آگے کا سوچو۔ پہلے تو چلو تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ نہیں چچی پلیز، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں پاپا کا سامنا کر سکوں۔ انایا نور کے لیے حیا سے کم نہیں تھی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ ایک مضبوط سہارا وہ کھو چکی تھی، لیکن آگے ابھی پوری زندگی پڑی تھی۔ کیسے وہ ایک صاحبان کے بغیر رہ سکے گی؟ انایا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آج نہیں تو کل سچ پتہ لگنا ہے انہیں۔ تم احمد کو تیار کر کے آ جاؤ۔ نور نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ ہنی بھائی، یہ کیا ہے؟ ہنی جو الماری سے اپنا شرٹ نکال رہا تھا، حیا کے بعد ان کا پیچھے مڑا، جس کے ہاتھ میں پینٹس تھے۔ پرنسس، یہ پینٹس ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں پینٹس دیکھ کر ایک پل کو تو پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ دیواریں نہ خراب کرے، لیکن وہ جانتے تھے اس کے اصرار کرنے پر بھی وہ اس سے پینٹس واپس نہیں دے گی۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، جس طرح یہ والز کلرڈ ہے، اسی طرح پینٹ سے بھی ہم کسی چیز کو کلر کرتے ہیں، جیسے تم ایپل ڈرا کر کے کلر کرتی ہو، اسی طرح اس پینٹ سے بھی ایپل کو کلر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا ٹاول لے کر حیا کے پاس آیا۔ میں وہ دنیا بھر کی معصومیت سے بس سجائے پوچھی تھی، یہی بیٹھ کر کرو، گھر گندا نہیں کرنا، میں نہا کر آتا ہوں۔ اس کے گال پر بوسہ دے کر واش روم میں گھس کے حیا کچھ دیر بیٹھی، ان پینٹس کو دیکھتی رہی، پھر مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور نے ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کا کھانا تیار کیا۔ آج وہ کافی تھک گئی تھی، پرسوں عید، آج اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کی صفائی کی تھی، گھر کے کونے کونے کو چمکایا تھا۔ وہ آرام کرنے کی غرض سے 2 گھڑی کمر سیدھی کرنے کو لیٹی کہ دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حیا نے ننھے ہاتھوں سے ہینڈل گھمایا۔ نور بیڈ پر لیٹی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ حیا نے اپنا چھوٹا سا پرس کھولا جو وہ اکثر نور کے ساتھ شاپنگ کے لیے لے جاتی تھی۔ پرس میں سے برش اور پین نکالا۔ نور کے قریب آ کر وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ پنک پینٹ نکال کر حیا نے اس کے گالوں پر مال دیا، یلو پینٹ اس کے چہرے پر، گرین پینٹ اس کی آنکھوں پر، پھر اپنی چھوٹی سی لپسٹک نکالی جو اسے عائشہ نے دی تھی، اس کے ہونٹوں پر مال دی۔ جس طرح وہ دبے پاؤں آئی تھی اسی طرح لوٹ گئی۔ نور کی اچانک آنکھ کھلی، گھڑی 9 کا الارم بجا رہی تھی۔ نور تیزی سے سلیپر پہن کر اٹھی اور لاؤنج میں آئی تو دیکھا حمزہ عمر ہوم ورک کر رہے تھے، ہنی نیوز دیکھ رہا تھا، جبکہ حیا ہمیشہ کی طرح غائب تھی۔ آج یہ دونوں خود سے ہوم ورک کر رہے ہیں، خیریت؟ نور نے بالوں کا ہلکا جوڑا بنا، اس کی آواز سن کر تینوں اسے دیکھنے لگے۔ تبھی حمزہ اور عمر ہنسے، جبکہ ہنی نے عمر دیکھ کہہ کے کا گلا گھونٹا۔ کیا ہوا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟
نور نے ہلکی سے عمر حمزہ کو دیکھتے کہا، السلام علیکم بیوٹیفل۔ اذلان خوشگوار موڈ میں حیا کو لے کر اوپر آیا، جو اس کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیشہ نیچے سے ریسیو کرنے آتی ہے۔ نور نے مڑ کر کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، وہیں اذلان کا چھت پر کہکا بلند ہوا۔ اس دفعہ نور کو کچھ غلط ہونے کا امکان ہوا۔ کہیں تھیم پارٹی ہے کیا؟ تمہارا اسکول ڈھیلا ہو گیا ہے؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا جبکہ ہنی حیا کو دیکھ رہا تھا جو ہونٹوں پر ہاتھ کے ہنسی روک رہی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ماما یو آر لکنگ لائک آ جوکر، عمر کہتے ہنس پڑا۔ نور نے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور فرنٹ کیمرہ آن کرتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، جبکہ اذلان نے اس کی شکل دیکھ کر ایک بار پھر کہکا لگایا۔ تبھی نور چیخی، حیا بھی ڈر کر چیخ مارتی اذلان کے بازو میں پھڑپھڑانے لگی۔ اذلان نے اسے نیچے اتارا جب تک وہ سمجھتا۔ حیا دوڑ کے ہنی کے پیچھے چھپ گئی۔ ماما آئندہ نہیں کرے گی، ہنی نے نور کو کہا جو ہونہار نظروں سے حیا کو گھوری تھی۔ حمزہ عمر ان کی باغ دوڑ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ہنی تم ہٹو۔ حیا نے ہنی کے پیچھے سے ہٹ کر ٹیبل پر سے بوتل اٹھائی اور نیچے کو دوڑ لگائی۔ نور جو اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے حیا کے گرائے گئے پانی سے سلپ ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ حیا یہ ساری حرکتیں ٹام اینڈ جیری دیکھ کے سیکھتی تھی۔ نور اذلان نے لپک کے اسے اٹھایا۔ اذلان میرا پاؤں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی، درد کی شدت سے اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ اذلان نے ہنی کو حیا کے پاس جانے کا اشارہ کیا جو نور کو گرتا دیکھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، رکو۔ اذلان نے اسے بیڈ پر بیٹھایا، ملازمہ سے پانی اور ٹاول کا کہہ کر اس کے پیر کا جائزہ لینے لگا۔ نور ادھر میری طرف دیکھو۔ نور نے بھیگی آنکھیں اٹھائی تو وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹرسٹ می، نیچے نہیں دیکھنا ورنہ درد نور کی چیخ بلند ہوئی، وہ اسے باتوں میں الجھا کر اس کے پیر موڑ چکا تھا۔ اذلان نے اس کے پیر کی محسوس رگ کو دبا کر اسے تھوڑا موڑا۔ نور کو محسوس ہوا جیسے موج کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اذلان دیکھیے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح اٹھا اسے اپنا پیر دکھا رہی تھی۔ اذلان ہنس پڑا۔ ملازمہ کے نوک کرنے پر اذلان نے اٹھ کر ٹاول اور پانی اسے سے لیا اور روم بند کر کے نور کو بٹھا کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ میں فیس واش کر لوں؟ اذلان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک تو پاس آنے نہیں دیتی، اوپر سے یہ تیور، اف مار ڈالوں گی ایک دن۔ اف مار ڈالو کہ ایک دن۔ نور نے بیڈ شیٹ مٹھی میں جگڑی، وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ حیا کو کچھ مت کہنا، میں سمجھاؤں گا، پلیز ریکویسٹ سے سمجھ لو۔ نور نے خفا نظر اس پہ ڈالی جو اب جیب سے رومال نکال کے اس کا گیلا چہرہ پوچھا تھا۔ پھر حیا پورا دن اوپر نہیں آئی۔ دوسرے دن خود ہی نور اسے لے آئی اور پورا دن اسے خفا رہی۔ حیا نے بھی بول بول کر اسے تانگ کر دیا۔ آخر خود ہی نور نے اس کی فرمائش پر نوڈلز بنا کر اس کا منہ بند کر دیا۔ حمزہ بھائی، آپ کو پتہ ہے پریہ نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے بورڈ ایگزام میں۔ حیا نے امان کی بیٹی کا ذکر کیا، جس کا سن کر حمزہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ سچ میں؟ واؤ یار گریٹ، اسے گمان نہیں تھا وہ اتنی لائق ہے۔ اور پتہ ہے ماما نے مامی سے برائی بھی نہیں کی میری نالائکی کی۔ دونوں ساتھ ہی ہنس پڑے۔ اب نور کا رویہ کافی حد تک بہتر تھا، نہ ہی اب وہ اپنی بیسٹ فرینڈ ہبہ سے حیا کی برائی کرتی۔ شاہزاد سے بات ہوتی ہے، حمزہ اس کی یونی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ جی، شاہزاد کا ذکر ہمیشہ اسے شرمندہ کرتا، بھلا یہ پوچھنا ضروری تھا؟ اچھی بات ہے، اس میں ڈرنا کیا، تم اس کے نکاح میں۔ حمزہ نے گیٹ کے آگے کار روک کر مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹنگ کے انداز میں بیٹھا تھا، ٹانگوں پہ لیپ ٹاپ رکھے وہ مسلسل کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اذلان جی جان، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ اسے غصہ تو بہت آیا جان پہ، مگر ضبط کر گئی وہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا تو یہاں آ کر کرو، وہاں سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اذلان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ غسیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان بے ساختہ مسکرایا۔ سمجھنا چاہیے تو سمجھ آئے گا نا۔ خیر وہ مجھے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے، تو چلو ابھی چلتے ہیں، مال تو کھلے ہوں گے، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ اذلان نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور ایک نظر گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میں نے بابی سے کہہ دی ہے چلنے کو۔ اچھا، اذلان مایوس ہو گیا، تو پھر پیسے چاہیے؟ نہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، بس جانے کی پرمیشن چاہیے، اور کارڈ بھی ایکچولی وہ ڈرائیور ہنی اور عنایہ کو کوچنگ سینٹر ڈراپ کرنے جاتا ہے اور تقریباً 9 بجے جا کر وہ لوٹتے ہیں، پھر تو ہم جا ہی نہیں پائیں گے۔ اذلان نے نور کو کریڈٹ کارڈ
دے رکھا تھا تاکہ جب دل چاہے شاپنگ کرے۔ وہ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ جمع کرواتا، لیکن نور ہے کہ خرچ کرنا تو دور کی بات ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ عدنان کے بہت بار کہنے پر بھی بالآخر خرچ کرنا شروع کیا، لیکن اپنے لیے لینے کی زحمت نہیں کی اور ان پیسوں سے بچوں کے لیے شاپنگ کر دی۔ اگر اسے کچھ چاہیے بھی ہوتا تو وہی کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہوئے شادی سے پہلے اس کے پاس تھا، اور ابو آج بھی ہر ماہ اس میں نور کے لیے رقم ڈلواتے۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور کو بھیج دوں گا اور سنو گارڈز کو ساتھ لے کر جانا، ان کے بغیر گھر سے نکلنا بھی نہیں۔ اذلان کے دل میں آج بھی اپنوں کے لیے ایک خوف تھا۔ عمر کو تو وہ کھو چکا تھا، اب کسی اور کو کھونے کی ہمت نہیں تھی اس میں، اور نور کے بغیر زندگی کا تصور ہی اذلان کی جان نکال دیتا ہے۔ اذلان واپس لیپ ٹاپ اٹھانے لگا، پھر کچھ سوچ کر نور کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مجھ پہ رحم کر نور، وہ بے بسی سے بولا۔ اذلان میں سمجھی نہیں، وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ تم کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تمہیں ایسے دیکھ کے میں اندر سے مر رہا ہوں۔ تم نے جیسے خوشی خود پر حرام کر رکھی ہے۔ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، چاہے عید ہو یا کسی کی شادی، تم نے وہی سالوں پرانے کپڑے پہننے کی قسم کھائی رکھی ہے۔ وہ تو اپنے لیے کچھ لیتی نہیں، میں لاؤں تو نوکروں کو اٹھا کے دے دیتی ہو۔ خود پہ توجہ نہیں دیتی، کل سے یہی ڈریس تم نے پہنا ہوا ہے۔ تم جانتی ہو میری ساری توجہ کا مرکز صرف تم ہو، اسی لیے جانتے بوجھتے مجھے اذیت دیتی ہو۔ کوئی اور طریقہ اختیار کرو نور، مجھے تنگ کرو، سزا دو، برا سلوک کرو، لیکن خود کو تکلیف مت دو پلیز نور۔ جو تمہاری اس چوپی سے وحشت ہوتی ہے، کیا سوچتی ہو دن بھر، کیا چلتا ہے تمہارے دماغ میں، بتاؤ مجھے، یہاں سے شیئر کر لیا کرو، کہہ دو جو دل میں ہے۔ You have my whole heart for my whole life جانا، I love you، کہہ دی اذلان اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے۔ وہ بدر کو سے دور ہٹے، مر جب عورت پر پہلی بار ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ مقام وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ سے سرد نگاہوں سے گوٹی بہت کچھ یاد دلا گئی۔ کیا انسان نے غلطی کر کے سدھرتا نہیں؟ گناہ کر کے اس سے اللہ سے معافی کیوں امید نہیں رکھتا؟ جب تم اس سے معافی کی امید رکھتی ہو تو دوسروں کو معاف کرنے کا ظرف کیوں نہیں رکھتی؟ تم نے اپنا رہن سہن، اپنی عادتیں سب بدل دی، ہر وہ پہننا اوڑھنا چھوڑ دیا جو اسے پسند نہیں۔ دن رات اس کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہو، اپنے گزرے فعل کی معافی مانگتی ہو۔ کیا تم نے گناہ نہیں ہوئے، غلطیاں نہیں ہوئی؟ کیا تم نہیں بدلی؟ نور، میں بھی تو گناہ پر تھا۔ عمر کی موت کے وقت پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ مجھے بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ اس دن سے وہ خدا کے خوف سے میں نے پہلی بار زندگی میں نماز ادا کی، اور جانتی ہے رفتہ رفتہ یہ خوف میری عادت بن گیا۔ پھر میرا سکون، اذلان کی آنکھیں جھلک اٹھی۔ جس دن نماز نہ پڑھوں پورا دن بے چین رہتا ہوں۔ جب 5 منٹ بھی نماز کے لیے لیٹ ہو جاؤں مجھے لگتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ جانتی ہے نور، ان گزرے 5 سالوں میں میں نے یہ نماز تک مس نہیں کی ایک بھی، نہ ہی وقت کی تاخیر ہوئی۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے معاف کر چکا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں نہیں، کیونکہ آج بھی راتوں کو میں بے چین رہتا ہوں۔ نیند اب بھی مجھ پر مہربان نہیں ہوتی۔ بہت کوشش کی میں نے تمہیں تمہاری رضا سے پانے کی، بہت، لیکن ناکام رہا۔ تمہیں حاصل تو کر چکا، لیکن تمہارا دل میرا نہیں۔ اذلان نے قریب آ کر اس کے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ نہیں جانتا اس وقت نور کے دل کی حالت کیا ہے، وہ بس اذلان کو یک تک دیکھے جا رہی تھی۔ اس لمحے نہ اس کا دل کام کر رہا تھا نہ دماغ۔ اذلان کی باتوں سے جہاں سچائی جھلک رہی تھی، وہی نور کے اندر خوف جنم لے رہا تھا۔ اسے ابھی اذلان پر اعتبار نہیں تھا۔ اگر وہ بدل گیا تو، اگر اسے معاف بھی کر دے پھر کیا؟ محبت آج بھی وہ اس سے نہیں کرتا۔ اذلان نے اسے یک تک اپنی طرف دیکھتا پا کر دل کی حالت پر مجبور ہوتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، دوسری طرف سے کوئی مزاحمت نہ پا کر اسے بے انتہا حیرت ہوئی۔ پھر نہایت نرمی سے وہ اس کی گردن پر جھکا تھا اور دیوانہ وار اپنی محبت اور جنونیت کی ایک نئی تحریر رقم کرتا چلا گیا۔ کہیں سماعتیں گزر گئی، دوسری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی۔ اذلان نے معرفتگی لٹاتی نظروں سے اس کے سہمے وجود کو دیکھا جو بری طرح کام رہی تھی۔ آنکھیں بند کی، تیز سانسیں دے رہی تھی، پھر آہستہ سے اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے ہوئے چند انچ کا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ صبح اذلان کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گئی، فریش ہو کر اس نے نماز ادا کی۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کب میرا دل اپنے شوہر کے لیے صاف ہوگا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ گزرے وقت کا ایک پل بھی مجھے یاد نہ آئے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ یا اللہ، میرا دل میرے شوہر کے لیے صاف کر دے، وہی محبت جگا دے جو ہر محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ میں اپنا ہر فرض بخوبی نبھاؤں گی، اس کی ہر بات مانوں گی، ہر کام سارے انجام دوں گی، لیکن اس سے وہ محبت نہیں کر سکتی جو اب دم توڑ چکی ہے۔ اس دل کے خانے کو بند کیے ایک عرصہ ہو گیا، اب چاہ کر بھی میں وہ نور نہیں مان سکتی جو زندگی کا پل پہ ہنسی
مذاق میں گزاری تھی جس کی زندگی اذلان شاہ سے شروع ہو کر وہی ختم ہو جاتی۔ وہ جائے نماز پر پڑھی، دل میں اللہ سے ہم کلام تھی۔ رات اذلان کی باتوں سے اس کا دل پتھر باتوں نے اس کا پتھر دل پگھلا دیا تھا، لیکن دل کا وہ دروازہ کھول نہ سکا جس کی چابی سے وہ خود اب نا آشنا ہے۔ وہ کبھی یہ بات اذلان پر واضح نہیں کرے گی کیونکہ خواب اب بھی ہے۔ وہ ان کی محبت کا یقین اب بھی نہیں کرتی۔ اذلان جب اٹھا وہ اسے کہیں نہ دیکھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو نور حیا کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ رات حیا ہنی کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ اذلان کو بھی اسے روم میں لانا یاد ہی نہ رہا۔ بابا آدھے حیا جوش و خروش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح بخیر زندگی، اذلان نے حیا کے گالوں پر پیار کرتے کہا۔ مخاطب وہ نور سے تھا۔ آپ کے لیے ناشتہ لوں؟ نہ لہجے میں کوئی طنز سا نہ آواز مجھ سے بڑی تھی۔ وہ نہایت نرم لہجے میں اس سے پوچھی تھی۔ ہاں لیا، تم نے کر لیا؟ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ بولا جو پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو چکا تھا۔ یہ اذلان کی محبت تھی جس نے اسے نکھار دیا ہے۔ جی نور کے جانے کے بعد حیا کو ناشتہ کرانے لگا۔ حیا نے اس کے کوٹ سے موبائل نکال اور ناشتہ کرتے گیم کھیلنے لگی۔ اس وقت کون سی نماز ہے؟ میر کمرے میں داخل ہوتا با آواز بلند بولا۔ ثانی نے دعا مانگتے ہاتھ جلدی منہ پر پھیرے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کہاں چلے گئے تھے میر؟ اور آپ کو پتہ ہے عنایہ بھی آئی ہوئی ہے؟ ثانی نے جائے نماز محسوس جگہ پر رکھتے اس سے پوچھا۔ میر اس وقت عنایہ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج ویسے بھی یہ ٹاپک تفصیل سے ڈسکس ہونا ہے۔ اس وقت وہ رات بھر کا جاگا ثانی کے پاس آیا تو اسے اپنا حال دل سنانے۔ تم یہ بتاؤ اس وقت کون سی نماز ادا کر رہی تھی؟ میر ثانی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ تک لے آئے، خود لیٹ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ ہی تو نماز کے لیے اٹھا تھے، آج آپ تھے نہیں تو میری آنکھ نہیں کھلی۔ اور شرمندہ سے بولی، یعنی آنکھ دونوں جگہ برابر لگی ہے؟ میر نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس کا مومی ہاتھ تھاما۔ ثانی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میر نے سمجھ کو اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ ان 5 سال میں کل پہلی مرتبہ میں تمہارے بغیر سویا ہوں۔ پوری رات میری تمہارے بارے میں سوچتی گزر گئی کہ کیا کری ہوگی۔ یقیناً سو رہی ہوگی، خیر میری ناموجودگی محسوس کی ہوگی۔ عنایہ کو اچانک دیکھ کر ڈر تو نہیں گئی ہوگی؟ ثانی میں نہیں جانتا کب تم میری عادت بنی، پھر ضرورت، اور پھر میری چاہت، میری محبت میری زندگی بن گئی۔ اب تمہارے بغیر سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے، میر نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ ثانی کی گال تھپک اٹھے، اپنی ہمت مٹھانے کو بولی، لیکن کل میرے بغیر سانس تو لے رہے تھے۔ اچھا تو اب تم بولنے بھی لگی؟ میں نے اس کے ناک دباتے کہا۔ مسکراہٹ مسلسل اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ آپ کی محبت کا اثر ہے۔ جھکی پلکیں سمیت وہ گویا ہے میر کی نظریں اسے پذل کر رہی تھی۔ اچھا ایک بات بتا، تم شروع دنوں میں مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں تھی؟ میں نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، بات بدلی۔ میں تو نہیں ڈرتی تھی، اس کی زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ اچھا پھر ماما سے کیوں کہا تھا مجھے ان سے ڈر لگتا ہے؟ میر نے ایک آئی برو اچکا کر کہا، جبکہ ثانی کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ بولنے کے بعد بیوقوفی کا اندازہ ہوا۔ یعنی کہا تھا؟ بتاؤ یار، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ثانی نے ایک نظر میر کو دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتے گویا ہوئی۔ اسے خود اپنی سوچ پر ہنسی آتی ہے۔ کیا سمجھتی تھی وہ میر کو؟ اور ہوا کیا وہ بے حد مختلف انسان تھا؟ کبھی اسے یاد نہیں پڑتا میر نے اسے کسی بات پر ڈانٹا ہو، صبر اس میں کوٹ کوٹ کے بڑا تھا۔ میر جب میں یہاں آئی تھی اس وقت آپ سیریس رہتے تھے، مجھے آپ سے خوف آتا تھا، یہاں تک کہ جب ماما آپ کو چائے دینے کا کہتی میرے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ میں نے کبھی آپ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ماہ ہوا تھا مجھے آئے ہوئے، آپ ویسے ہی تھے۔ پھر ایک دن میں نے آپ کو حیا کے ساتھ ہنستے دیکھا، تب تھوڑی تسلی ہوئی کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ میر نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دی۔ آگے آپ جانتے ہیں مما آپ کا ہر کام مجھ سے کرواتی، اب جب روم میں آتی تو مجھے باہر آنے سے منع کرتی، اور اسی طرح ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بولتے بولتے ایک دم اس نے میر کو مخاطب کیا جو ثانی کو گہری نظر سے تاک رہا تھا۔ ہاں پوچھو، تمہیں کبھی منع کیا؟ وہ ہاتھ کا تکیہ بنا کر سر رکھے لیٹا تھا، نظریں ثانی پر مرکوز تھی۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم کون ہے؟ وہ بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرتے نظر جھکائے پوچھی تھی۔ میر کو شرارت سوجی، سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہانی؟ ہانی کون؟ وہ یکدم چونک کر میر کو دیکھنے لگی۔ تم ہانی کو نہیں جانتی؟ حیرت ہے، ہانیہ میری بیٹی جس کے آنے میں ابھی 8 ماہ باقی ہے، کیسے گزریں گے یہ دن؟ حیرت سے ثانی کو دیکھتے آخر میں وہ اداس ہوا۔ ہانیہ نام بھی سوچ لیا، کیا فائدہ؟ ہوگا تو بیٹا اور میری ٹیم میں ہوگا۔ ثانی نے پہلے اسے وارن کر دیا۔ میر کو اس کا یہ بدلہ انداز دل سے بایا تھا۔ میرا نام حنان ہے تو بیٹی کا نام میرے نام سے ہوگا نا؟ ہانیہ تم دیکھتی ہو خواب؟
تم دیکھتے رہو، آپ ہونی تو بیٹی ہے۔ اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ کیا یار چین ہی نہیں، ابھی تو ملا ہوں بیوی سے۔ اس کا خوشگوار موڈ غارت ہو گیا۔ ثانی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کر ہوئی، وہ دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ میر نے کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارنے کے لیے لا گیا ہوگا۔ دروازہ کھولنے پر میر نے دیکھا سامنے حمزہ اپنے شال لیے کھڑا تھا۔ بھابھی یہ بٹن لگا دے، آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ حمزہ نے چوٹ ثانی کی طرف بڑھائی، جس نے فوراً تھام لی۔ اوکے تم تیار ہو جاؤ، میں ملازمہ کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ ثانی نے اسے دیکھا۔ تھینک یو بھابھی۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ثانی اندر آ کر سوئی دھاگا ڈرا سے نکالنے لگی۔ ثانی یار کوئی سوٹ نکالو، میں فریش ہو کر آیا، میر کہتے اٹھ کھڑا ہوا، وہ واش روم گھس گیا۔ نور آؤ کچھ دیر یہیں بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ نہیں بھابھی بہت دیر ہوگی، پتہ نہیں بچوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اذان بھی بس آتے ہی ہوں گے۔ چلو ٹھیک۔ اور نور سالن دوپہر کا رکھا ہوا، اگر ہنی نہرے کرے تو منگوا لینا۔ عائشہ شابین بیگ سے میں اندر چلی گئی، جبکہ نور اوپر اپنے پوشن میں آ گئی۔ آتے ساتھ ہی اسے اندازہ ہو کہ عمر حیا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دونوں کی چیخیں نیچے تک سنائی دے رہی تھی۔ اوپر آتے اس کی نظر عمر پر پڑی، جو حیا کی پونی کھینچتا تھا۔ نور نے بیگ صوفے پر پھینکے ان کی طرف بڑھی۔ عمر نے ماں کو دیکھتے حیا کو چھوڑ دیا۔ ماما اس نے میری نوڈلز نیچے پھینک دی تیسری دفعہ۔ عمر نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں نوڈلز گرے ہوئے تھے۔ زمین پر بھی نوڈلز گرے ہوئے تھے۔ نور نے غسیلی نظر حیا پر ڈالی تو وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ماما میرا کارٹون آرٹسٹ نے رپورٹ نہیں دیا۔ وہ جس انداز سے بولتی نور کا باس نہ چلتا، اسے تھپڑ لگا دے۔ اذلان نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا تھا، جتنا وہ اسے ٹوکتی اذلان وہی کام کرنے کو اسے حوصلہ دیتا۔ نور نے اسے چھوڑ ملازمہ کو آواز دی، حاجرہ حاجرہ جی بی بی جی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ یہ صاحب کیا ہے، یہاں صفائی کیوں نہیں کی؟ اور دونوں آپس میں لڑے۔ کتنی دفعہ تمہیں کہا جب ان میں لڑائی ہو حیا کو ہنی کے پاس چھوڑ آیا کرو۔ پرسندی کا ہو میری، اب کپڑا لا کر دو مجھے۔ نور چاہ کر بھی لہجہ نرم نہ رکھ سکی۔ ایک تو اتنی تھکی ہوئی اوپر سے آتے ہی ان کی لڑائی، ایک منٹ اس نے سکون کا ساتھ نہیں لیا۔ اور میرے لیے فرائز بناؤ۔ حیا کے حکم نے نور کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ حکم ایسے چلا رہی تھی جیسے سچ میں کوئی پرنسس ہو۔ تھپڑ نہ لگوں میں تمہیں دادی اماں۔ حاجرہ اب نور کی طرف دیکھنے لگی، اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ میرے خیال سے تم سننے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوئی، اب جاؤ، نور نے تہمت سے کہا۔ جی بی بی جی۔ حیا نے منہ بسوڑ کر دونوں کو دیکھا، پر اذلان سے شکایت کا ارادہ کرتے ہوئے دب سے چھلانگ لگا کر صوفے پر چڑھ گئی۔ اچانک حیا کی نظر شو پرس پر پڑی تو وہ انہیں کھولنے لگی، اور اندر بال دیکھ اس نے وہ فوراً اٹھا لی۔ یہ میری بال ہیں، میں نے ماما سے کہا تھا۔ عمر اس کے ہاتھ میں بال دے کے تیزی سے اسے چھیننے لگا۔ دونوں طرف سے بھرپور مزاحمت کے بعد کوئی راستہ نہ دیکھ حیا نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ انہیں منہ زمین پر گرا، یہاں آ کر نور کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ مارا۔ اسی وقت اذلان لاؤنج میں داخل ہوا۔ حیا نے گلا پھاڑ کے رونا شروع کیا۔ عمر حمزہ ماں کے تیور دیکھ کے فوراً کھسک گئے۔ اذلان نے ایک قہر برساتی نظر سے اسے نوازا اور اپنی بھی لگتی بیٹی کو کندھے سے لگائے روم میں چلا گیا۔ نور کو اس کی نظروں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ ملازمہ کے آتے نور نے اسے سے کپڑا لیا، پہلے لاؤنج کی صفائی کی، پھر کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی۔ اس نے ملازمہ کے لیے بھی کھانا پیک کر کے اسے دیا۔ آج وہ نور کے کہنے پہ کافی دیر یہاں ٹھہری تھی، اسے کچھ پیسے دیے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلا سکے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ عمر حمزہ کے پاس چلی، انہیں کھانا کھلا کر اور عائشہ کو کال کی، بھابھی آج ثانی وہیں سوئے گا کیا؟ ابھی تک آیا نہیں؟ ارے میں آئی تو شاذر اور میر دونوں ہی سوئے ہوئے تھے، کوچنگ سے آ کر تھک جاتے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے پہلے اٹھی، اب ڈنر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ میر عنایہ تو جاگتے رہیں گے، فضا نے آج دونوں کو کیمسٹری پڑھانی ہے۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ وہ شاپنگ بیگس لے کر روم میں آ گئی، جہاں حیا اذلان کے سینے پر سر کے اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اذلان دھیرے دھیرے اس کی پیٹھ تھپک رہا تھا۔ اس نے بیگ سر پہ رکھے اور اذلان کی طرف آئی۔ حیا سو گئی کیا؟ آپ نے اسے اتنی جلدی کیوں سلایا؟ اب یہ پوری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ اس نے حیا کو سوتے دیکھ ایک خفا نظر اذلان پر ڈالی اور جھک کے حیا کو ہلایا۔ حیا۔ نور نے ہلکے سے اس کا کندھا ہلا تو وہ تھوڑا سا کس مسائی۔ نور نے جھک کے اسے اٹھایا تو حیا نے ایک پل کو آنکھیں کھولی، اپنی ماں کو دیکھ کے اس کے کندھے پر سر کے آپ واپس ہو گئی۔ کیوں اٹھا رہی ہو، ابھی تو سوئی ہے؟ نور حیا کو لیے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اذان اسے کہتا وہ انسنی کرتے حیا کا منہ ہاتھ دھلائے باہر آ گئی۔ حیا بھی کوئی ڈھیل تھی، نور کی اتنی کوشش کے باوجود پھر سے سو گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں اپنی بیٹی کے لیے جاگ سکتا ہوں، ایک تو اسے اتنی زور سے مارا، اوپر سے نیند بھی خراب کر دی۔ اذان نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ کر بیٹھا، آپ کو نہیں پتہ یہ مجھے کتنا تانگ کرتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ منہ تاول سے پونچھ سے اذان سے شکوا کہ نہ تھی، تو اس وجہ سے تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟
ادنان نے بیچارگی سے دیکھ دیکھ کہا، جب تک سدے کی نہیں مار کھائے گی نور تم وہ مزید اس کے غصے کا ہوا دے رہی تھی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اب بھی مجھے حیا کو مہندی لگانی ہے، کہتے ساتھ اس سے نیند میں جو حیا کو بیڈ پر بٹھایا اور شاپرز سے مہندی نکال کے اسے لگانے لگی۔ حیا جو کچھ دیر پہلے سو رہی تھی، ٹھنڈی مہندی کا لمس پاتے اب پوری طرح آنکھیں کھلے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ عجیب چیز آج اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ماما یہ کیا ہے؟